الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجر و ثواب کے انبار، جو چاہے اس کے لیے اجر و ثواب کے انبار لگ جائیں تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر اس طرح سے کیا کرے۔ ذکر اللہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے تو وہ اللہ کا قرب پالے گا۔ جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 20 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کے بھی اسی طرح گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں ملتی ہیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی اسی طرح، اور جس نے الحمدللہ رب العالمین اپنے دل سے کہا، یعنی کہ دل کی گہرائی سے کہا، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح کہنا چاہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور گناہوں سے معافی چاہتے ہیں تو زمین پر جو بھی شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی لاٹھی سے مارا تو اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندوں کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر گئے۔ یعنی محترم ناظرین، اس میں کچھ غلط نہیں کہ آپ اس طرح بھی پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس طرح بھی پڑھیں الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جیسے آپ پڑھنا چاہیں ویسے ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ صدقہ و خیرات کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال والے اجر لے گے، وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، اور وہ اپنے زائد مالوں کا صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائیں جو تم صدقہ کر سکتے ہو؟ بلا شبہ ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، اور ہر تحمید الحمدللہ صدقہ ہے، اور ہر تحلیل لا الہ الا اللہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کہا کر، یہ تیرے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام کے برابر ہے
جنہیں تو آزاد کرے، اور 100 دفعہ الحمدللہ کہہ، یہ تیرے لیے 100 لگام پہنے زین شدہ گھوڑوں کے برابر ہے جن کا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر کہا کر، یہ تیرے لیے ہار پہنائے گئے 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہا کر، یہ زمین و آسمان کے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے، اور اس دن اس عمل کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ہوگا جو آسمان کی طرف بلند ہوا ہو سوائے اس کے آدمی کے عمل کے جو تیری طرح کا عمل کرے۔ تو محترم ناظرین، کم از کم 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کریں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 100 بار پڑھنے سے آپ کا عمل سب سے بڑا عمل ہوگا۔ ہاں، اگر آپ سے کوئی زیادہ پڑھ لے تو اس کا عمل زیادہ ہو گیا، لیکن اس آپ کے برابر میں کسی کا عمل نہ ہوگا اگر آپ نے روزانہ 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا۔ اور حدیث پاک ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ کلمات مجھے دنیا و ما فیہا سے افضل ہیں، یعنی پوری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے ان میں سب سے مجھے زیادہ عزیز ہیں یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور محترم ناظرین، جو بندہ ایک بار پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 50 سال دوڑتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان کلمات کی، اور کیوں نہ آپ کے قیامت کے دن باغات کے باغات ہوں۔ کم از کم 100 بار روزانہ جو ہے ان کلمات کو پڑھا کریں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکیں اتنا پڑھا کریں۔ یعنی ایک بار پڑھیں گے تو ایک درخت آپ کے لیے جنت میں لگا دیا جائے گا جس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ عربی نسل کا گھوڑا 50 سال اس کے نیچے دوڑتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو کیوں نہ اپنے لیے روزانہ 100 درخت جو ہے وہ لگا کے سویا کریں۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے مہینے کا کوئی 5% یا 10% یا جتنا اللہ زیادہ آپ کو توفیق دے، زیادہ سے زیادہ نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کے اس کو واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے عرش کے پاس تذکرہ کرنے والے کلمات، تم لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی
کا ذکر کرتے ہو، تسبیح، تحلیل اور تحمید کے ذریعے وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی بن بناہٹ ایسی ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ۔ وہ اپنے پڑھنے والے کا اللہ کے عرش کے ارد گرد ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے ان کلمات کی کہ یہ کلمات جو ہیں اللہ کے آگے آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرتے رہا کریں۔ اور ترازو میں سب سے بھاری جو کلمات ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے واہ واہ، یہ کلمات ترازو میں کس قدر زیادہ وزنی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس مسلمان کا صبر جس کا نیک بچہ فوت ہو گیا اور اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا۔ تو محترم ناظرین، زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو جو ہے وہ ان کا ذکر کیا کریں، کم از کم 100 بار تو روزانہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کر سکیں اتنا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔